کائنات کے نظام میں. میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو ایمان سکھلایا تھا وہ ایمان بالغیب سکھلایا تھا. ایمان بالغیب سکھلایا تھا کہ تم حالات کو دیکھ کر یہ مت کہنا کہ یوں ہو سکتا ہے. ایک طرف احکام دیے ہیں، ایک طرف حالات دیے ہیں. کیسے ایمان بالغیب سکھلایا تھا. اللہ اکبر. ایمان کی تعلیم دی، پھر ایمان کے امتحان لیا. ایمان کی تعلیم دی، پھر ایمان کا امتحان بھی لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات، آپ کی بات اتنی سچی ہے کہ آپ کی بات کی تصدیق کرنا اپنے سنے دیکھے بغیر، یہی اصل ایمان ہے. بلکہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب سوال کیا کہ خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی ہے، اس واقعے میں جس میں آپ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، کہ کتنے کا ہے، کہ اتنے کا ہے. فرمایا آؤ ہم قیمت دیں اس کی. معاملہ ہو گیا، قیمت طے ہو گئی. آپ آگے بڑھے تیزی سے قیمت دینے کے لیے. ادھر پیچھے گھوڑے والا تھا، گھوڑے کو لے کر لوگ میرے گھوڑے والے سے گھوڑا بیچو گے. اس نے قیمت بڑھا کر بتلائی، دوسرے گاہکوں سے بات کر لی اور آواز دے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھوڑا خریدیں گے، ان کو بیچ دوں. آپ نے فرمایا یہ گھوڑا تو میں تم سے لے چکا ہوں، میرا معاملہ تمہارا ہو چکا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہماری آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی. اس کو پیسے زیادہ مل رہے تھے دوسروں سے. میں لے چکا ہوں. اس نے کہا نہیں، میری آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی. گھوڑے والے نے کہا کہ اچھا ایسا اگر ہے تو آپ گواہ لائیے. اسے معلوم ہے گواہ کوئی تھا نہیں. اور کون گواہی دے گا؟ گواہی کون دے گا؟ گواہ کوئی تھا نہیں. چنانچہ اس کا اصرار گواہ کا، آپ فرما رہے گواہ کوئی نہیں ہے. اتنے میں گزر رہے تھے وہاں سے خزیمہ. انہوں نے سنا کہ دیہاتی آپ سے گواہ مانگ رہا ہے. آگے بڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا. آپ نے حضرت خزیمہ سے جو فرمایا کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے، یہ سوال نبی کا، یہ سوال اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ آپ موقع پر نہیں تھے، آپ نے کیسے گواہی دی. بلکہ نبی کا یہ سوال اس مقصد کے لیے ہے کہ خزیمہ اگر ہم تم سے ڈانٹ کر بھی پوچھے تم نے کیسے گواہی دی ہے تو ایسا تو نہیں کہ تم انکار کر دو. سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہاں خزیمہ کے ایمان کا امتحان تھا. ہمارے پوچھنے پر اپنی بات سے پھر تو نہیں جاتے. جی ہاں، کیونکہ نبی جس بات کو لے کر آئے ہیں اس کا ان کو خود یقین ہے، اس کا ان کو خود یقین ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان والوں کو چاہیے کہ نبی کی بات پر ایمان لائیں، اور نبی خود اپنی بات پر سچے ہیں. نبی سے جھوٹ کا صدور نہیں ہو سکتا. آپ کا سوال بطور تنبیہ کے ہے کہ ہم اگر ڈانٹ کر بھی پوچھیں کہ تم نے کیسے گواہی دی ہے تو تمہیں اپنی گواہی میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور تمہیں اپنی بات میں تردد نہیں ہونا چاہیے، اور تمہیں اپنی بات سے ہٹنا نہیں چاہیے. عجیب بات ہے. عرض کیا کہ میں کیوں نہ گواہی دوں، یہ ایک گھوڑا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے ہمیں قبر کی، حشر کی، جنت کی، دوزخ کی، عرش کی، کرسی کی، اللہ کے وجود کی خبریں دی ہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. ہم تو اس سب کو مانتے ہیں صرف آپ کی تصدیق میں، صرف آپ کے کہنے پر. تو جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہ کہے، وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کیا غلط کہے گی؟
فرمایا آج سے خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر. سچے ایسے ہوتے ہیں. تصدیق کہ نبی کی بات کی تصدیق، کہ نبی کی بات کی تصدیق کرو. ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے مثال ایمان بالغیب کی، یہ ہے مثال ایمان بالغیب کی. تو جب ایمان بالغیب آئے گا تو پھر مسلمان کا قدم ظاہر کے اعتبار سے نہیں اٹھے گا، کیونکہ احکام سب غیب میں ہیں. احکام سارے غیب سے آئے ہیں. کائنات کا نظام ظاہری ہے، احکام غیب میں ہیں. غیب کے اعتبار سے آدمی قدم جب اٹھائے گا جب یقین غیب پر ہو. مشاہدات، تجربات، اسباب کی بنیاد پر قدم جب اٹھائے گا جب اس کا یقین ظاہر پر ہوگا. اس لیے ظاہر پرست، مادہ پرست، ان کے اقدامات حرام کی طرف ہوتے ہیں. اور مومن کا جو قدم اٹھے گا وہ حکم کی طرف اٹھے گا، اس لیے کہ احکام غیب میں ہیں. احکام سب غیب میں ہیں. سارے احکام غیب سے آئے ہیں، ان کے وعدے غیب میں ہیں. اس لیے فرمایا میرے دوستو عزیزوں کہ سب سے پہلے اس دعوت کے ذریعے ایمان سیکھو. صحابہ فرمائیں تعلمنا الایمان. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اعمال کا علم ہے ایمان کا بھی علم ہے، لیکن اس زمانے میں مسلمان ایمان کے علم سے بالکل جاہل ہے. ایمان کا بھی علم ہے نا، کیونکہ نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، جیسے سارے فرائض کا علم ہے ایسے ایمان کا بھی علم ہے. ایسے ایمان کا بھی علم ہے کہ ایمان کا بھی علم حاصل کرو. اس لیے فرمایا کہ یہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایمان کوئی دعویٰ نہیں ہے، ایمان ایک حقیقت ہے. میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. جس میں بنیادی چیز استقامت ہے. ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. یہ اللہ کو رب بنا کر آیا اللہ کے احکام پر قائم ہے یا نہیں. اس لیے ایمان کی سب سے پہلی علامت استقامت ہے. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو. جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے، جزوی دین پر تو منافقین چلتے تھے. ہاں، دوسروں میں کیا کہہ رہا ہوں، ایمان کے بغیر استقامت نہیں. کیونکہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت اس کو ہرگز نہیں کہتے کہ آدمی اسلام کے احکام میں سے کسی ایک حکم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اور یہ کہے کہ بھئی میں تو یہی کر سکتا ہوں، باقی تو میں نہیں کر سکتا. ہاں، باقی تو میں نہیں کر سکتا، جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. اور پھر اس پر مزید یہ کہ اللہ نے تو انسان کو اس کا مکلف کیا ہے جس کی اس میں طاقت رکھی ہے. اس کو بھی لوگ سمجھتے نہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. جو کام کرنا چاہا، حالات مساعد ہوئے، حالات نے ساتھ دیا، کر لیا. جس میں حالات نے ساتھ نہ دیا اس کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی مسلمان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس کے کرنے کی اس میں طاقت نہ رکھی ہو. ہاں سوچو، اگر تم نے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکائے تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اگر تم نے آسمان پہ چڑھنے کا ارادہ کیا تو میں تمہیں عذاب دوں گا. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، کیونکہ یہ انسان کے بس سے باہر کی چیزیں ہیں. ہم نے تو انسان کو اتنے کا مکلف کیا ہے جتنے کی اس میں طاقت رکھی ہے. یہ کسی حکم کا انکار نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے جتنے کا مکلف کیا ہے اتنی اس کے اندر قوت رکھی، اتنی طاقت رکھی ہے. چنانچہ اس زمانے کے لوگوں نے کوشش کر کے ایک نیا راستہ بنایا ہے. سنو دھیان سے، ایک نیا راستہ بنایا ہے
کفر و اسلام کے درمیان میں کہ بھئی یہ ہم عوام الناس کے لیے ہے، نہ ہم ایسے ہیں کہ سنت کی پابندی کریں، نہ ہم ایسے ہیں کیونکہ ہمارا ماحول، ہمارا سوسائٹی، ہمارا نظام کچھ ایسا ہے۔ جی ہاں، اور رہا یہ راستہ کہ یہ راستہ اللہ والوں کا، اولیاء اللہ کا، حالانکہ دین کا ایک ہی راستہ ہے، اولیاء بھی اسی میں، تاجر بھی اسی میں، زمیندار بھی اسی میں، حاکم بھی اسی میں، وزراء بھی اسی میں، کہ تم کسی بھی عہدے پر ہو اور کسی بھی مال کی فراوانی میں ہو، تمہارے چلنے کا راستہ ایک ہی ہے۔ ورنہ یہ الگ راستہ جو بنایا تھا، یہ راستہ بنایا تھا منافقین نے، یہ راستہ بنایا تھا منافقین نے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا ہے منافقین کہ وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں، بلکہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ حالات دیکھتے ہیں، اگر حالات اسلام کے خراب ہوتے تھے تو یہ پلٹتے تھے کفر کی طرف، اور اگر حالات کفر کے خراب ہو کے اسلام کے اچھے ہوتے تو یہ پلٹ جاتے تھے اسلام کی طرف۔ یہ کہ نہیں، اسلام تو ایک ضابطۂ زندگی کا نام ہے، اور چند احکام کے لیے چھانٹ لینا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ایک ایسا مکمل طریقہ زندگی ہے جس کا کوئی جز الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، کوئی جز الگ نہیں ہو سکتا کہ چلو اتنا کام چھوڑ دو۔ آج کل لوگوں کا مزاج ہے، کہتے یہ تو سنت ہے، اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، جی یہ سنت ہے، چھوڑ دو اس کو۔ حالانکہ خدا کی قسم اتباع سنت کے بغیر دین کامل ہو نہیں سکتا۔ فرائض اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، فرائض اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں۔ اسلام کا تعارف، اسلام کی تشریح، اسلام کا کمال خدا کی قسم صرف اتباع سنت میں ہے۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت پر نہ چلنے والوں کو اور سنت کا اہتمام نہ کرنے والوں کو جب آپ کہیں گے قیامت میں میری امت، اللہ فرمائیں گے نہیں آپ نہیں جانتے آپ کے بعد نے آپ کے طریقوں کو کیسے مٹایا ہے، آپ نہیں جانتے آپ نے کیا کیا ہے۔ صاف من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہاں لوگوں نے معمولی سمجھا ہے سنت کو، حالانکہ مسلمان کا تعارف اتباع سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھنا، جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع ہوتی ہے، ساری دنیا کا قانون اور ساری دنیا کی طاقتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو قوم اپنے طریقوں پر مجتمع ہوتی ہے، مسلمان اتباع سنت پر مجتمع نہیں ہے۔ حالانکہ میں صاف طور پہ کہتا ہوں کہ بعض قومیں ایسی ہیں اس وقت جو اپنے مذاہب میں عبادت سے ہٹ کر، میری بات توجہ چاہے گی بہت، بعض ایسی قومیں ہیں اس وقت اس ملک میں بھی ہیں جو عبادات سے ہٹ کر، عبادات کے علاوہ اپنے معاشرے کے طریقوں کے پابند ہیں۔ قانون ان کے اپنے معاشرے کے طریقوں پر مجتمع ہونے کی وجہ سے ان کے مذہب کی رعایت کرتا ہے، لیکن مسلمان نے سنتوں کو مٹا کر قوانین اپنے
اپنے خلاف قوانین کھڑے کیے ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، قانون یہ ہے. سب بات ہے، قانون ہم کیا کریں. ہم سب فرماتے تھے پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑے گا، پھر غیر اسلام کو مٹائیں گے. تمہارے پاس جو اسلام پہنچے گا بگڑا ہوا مٹا ہوا پہنچے گا، کیونکہ تم پہلے اسلام کو بگاڑ چکے ہو. مسلمان اسلام کو بگاڑے گا، پھر غیر اسلام کو مٹائیں گے. ورنہ خدا کی قسم مسلمان کے کسی عمل کے خلاف قانون نہیں ہو سکتا اگر مسلمان اتباع سنت پر مجتمع ہو، اور یہ اپنی عادات کو اپنی اجتماعی امانت سمجھے. اپنی عادات کو، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، مسلمان اپنی عادات کو، ان کی شادیاں، ان کی شکلیں، ان کے لباس، ان کے طریقے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، اگر مسلمان اس پر مجتمع نہیں ہے تو قانون ان کے اسلام کے خلاف یقیناً بنے گا، اور یہ کہیں گے ہم مجبور ہیں. حالانکہ یہ اللہ کے ہاں مجبور قرار نہیں دیے جائیں گے، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. ہاں، یہ ایک حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں. سمجھتے تھے کہ اسلام کو نقصان کبھی اغیار سے نہیں ہوگا. اگر خدا کی قسم سارا باطل ایک وقت میں جمع ہو جائے اپنی تمام مادی قوتوں کے ساتھ، ایک سنت کے مقابلے میں ناکام ہو جائے گا. یہ ایک سنت کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا مسلمان یہ کہے کہ قانون نے ہمیں فلاں طریقوں سے روک دیا ہے، فلاں سنت سے روک دیا ہے، اس قانون ہے. کیوں قانون تمہارے لیے کیوں ہے، باقی لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو قوم اپنی معاشرت کو اور اپنی عادات کو اجتماعی طور پر اس پر مجتمع ہو جاتے ہیں، اس سے بڑی کوئی طاقت قوت نہیں ہے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتباع سنت کا ایسا پابند کیا تھا کہ فرمایا روایت میں کہ میرے صحابہ ایسے ممتاز اور میرے صحابہ ایسے الگ چھٹے ہوئے ہیں کہ اگر سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہوں تو وہ سفید بال الگ نظر آئیں گے، اور اگر کسی سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں تو یہ سیاہ بال الگ نظر آئیں گے. میرے صحابہ ایسے ممتاز ہیں، اور یہ امتیاز صرف اتباع سنت کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے کے لیے کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے، کیوں نام پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہ خبر نہیں سلام کرنا جائز ہے نہیں. جی ہاں، سلام کے لیے نام پوچھنا پڑتا ہے، اور واقعی یہ قرب قیامت میں سے ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جان پہچان کر کسی کو سلام کرنا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. کہ پہچان کر سلام کریں. کیوں پہچان کر سلام کریں؟ مسلمان سر سے لے کر پیر تک اپنی تمام علامتوں سے دیکھتی نظر آ جائے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہے. اس لیے فرمایا کہ اہل ذکر وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. اس سے تسبیح یا ذکر بالجہر مراد نہیں ہے. اس سے ہاتھ میں تسبیح کا ہونا یا ذکر بالجہر مراد نہیں ہے کہ آپ کہ ذاکر وہ ہے اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاوے. کہ ذاکر اسے کہتے ہیں کہ جس نے جو ذکر کے ذریعے اتباع سنت پر ایسا آ گیا ہو کہ دور سے دیکھ کر اللہ یاد آئے کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے جو نبی کے طریقے پر ہے. ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر دین پر استقامت نہیں ہے. ایمان کے بغیر دین پر استقامت نہیں ہے. استقامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ تم میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے. جی ہاں، میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے. اس لیے عبادت کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ عبادت آیا صرف نماز پڑھنے کو کہتے ہیں یا عبادت اللہ تعالی کی کامل اطاعت کو کہتے ہیں. عبادت کا لفظ بہت جامع لفظ ہے جو سارے احکام کو شامل ہے. عبادت سے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت، تجارت،
پڑوسیوں کے حقوق، سنت کا اہتمام، یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہے. یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہے. عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے. تجارت کو عبادت میں داخل کیا ہے. جی ہاں، اس لیے کہ اگر تجارت عبادت پر نہیں آئی، اگر تجارت عبادت پر نہیں آئی تو پھر یہ عبادات بھی قابل قبول نہیں ہوں گی. اس لیے کہ حرام کمائیاں عبادات کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور دعاؤں کو مردود کر دیتی ہیں. جی ہاں، تفصیل ہے کہ ہم نے جو احکام دیے ہیں اس میں کوئی حکم بھی چھوٹا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی کسی چھوٹی سی گاؤں، کسی چھوٹی سی آبادی کا گاؤں، کسی چھوٹی سی آبادی کا گاؤں کسی ایک سنت کے چھوڑنے پر مجتمع ہو جائے اور یہ اعلان کر دے کہ ہم اس سنت پر عمل نہیں کریں گے، تو اس گاؤں سے قتال کرنے کا حکم ہے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے. جی ہاں، یہاں تو فرائض امت چھوڑے ہوئے ہیں، اور خروج کا اور نکلنے کا اور ان کو سمجھا کے فرائض پر لانے کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے. حالانکہ قتال کا حکم ہے کہ سنت کے احیاء کے لیے اس گاؤں سے قتال کیا جائے جو کسی سنت کے چھوڑنے پر عین الاعلان مجتمع ہو جائیں. ہاں، دین ہے، دین اپنے کمال کے ساتھ ہے، ورنہ دین میں سے اپنی مرضی کے مطابق احکام چھانٹ